अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं महाजुबीन आबिद। उम्मीद करती हूं कि आप तमाम लोग जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो है अमन के फ़रोग के लिए, रवादारी के फ़रोग के लिए, आम शहरी इस पर फ़रोग देने के लिए, इसकी अवेयरनेस पैदा करने के लिए अपने लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर कितना किरदार अदा कर सकता है। इस हवाले से जिन गेस्ट से आज हम बात करने जा रहे हैं, जो हमारे साथ इस शो में मौजूद हैं, जो पहले गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उनकी जानिब बढ़ते हैं। राना इरफान साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी शुक्र खुदा का, बिल्कुल ठीक ठाक है, खैर खैरियत से हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। दूसरे गेस्ट के जानिब बढ़ते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पीर आमिर महमूद नक्शबंदी साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह, माशाल्लाह। और तीसरे गेस्ट हमारे साथ मौजूद है सैयद मोहम्मद नवीद बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, ओके जी। हम बात कर रहे हैं इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त के हवाले से, और हमारा पहला सवाल होगा राना इरफान साहब से कि अगर हमारे सामीन को आसान अल्फाज में हमने समझाना हो कि एक्सट्रीमिज्म एक्चुअली है क्या, इंतहा पसंदी क्या है, और इसके एक माशरे पर, सोसाइटी पर क्या असरात मुरतब होते हैं? बहुत शुक्रिया महजूबी, आपने एक माशरे के अहम इशू के ऊपर जो है आपने रोशनी डालने के लिए मेहमानों को बुलाया और आज प्रोग्राम आप मुनकिद कर रही हैं। और जो क्वेश्चन आपने किया है इंतहा पसंदी क्या है, इंतहा पसंदी जो है हम ये समझते हैं कि माशरे के अंदर जो है जब आप शिद्दत की तरफ जा रहे होते हैं, जब आप दहशतगर्दी की तरफ जा रहे होते हैं, तो इंतहा पसंदी को आप फ़रोग़ दे रहे होते हैं। अच्छा, इंतहा पसंदी जो है वो हम सिर्फ और सिर्फ दहशत गर्दी को इंतहा पसंदी नहीं कह सकते, बल्कि हम जो हमारे रवैये हैं इसके अंदर भी कहीं ना कहीं आपको इंतहा जब नजर आएगी तो इंतहा पसंदी की तरफ ही जाएंगे। हम किसी से जब बात कर रहे होते हैं, अगर किसी की बात करते हुए किसी की दिल आज़ारी होती है तो ये भी इंतहा पसंदी है। हम बात कर रहे हैं गुज़श्ता अगर 2 दहाइयों की बात करें तो हमने अपने मुल्क के अंदर जो है मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हमने इंतहा पसंदी को परवान चढ़ते हुए देखा है। और इस तरीके से परवान चढ़ते हुए देखा है कि किसी को जब हम बात करते हैं तो यकीन नहीं आता कि यार इस छोटी छोटी बात के ऊपर भी इतने मसाइल पैदा हो सकते हैं, इतने इख्तिलाफात पैदा हो सकते हैं कि हमारे इस माशरे के अंदर हमने कई जाने से इसलिए गवा दी कि मैंने गाड़ी पार्किंग के अंदर पहले खड़ी करनी है। ठीक है, देखिए इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात थी कि आपने मुझे बात किस अंदाज में की, कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया, हमने थोड़ी सी अपनी ग्रिप जो है ना वो कमजोर की है और इंतहा पसंदी जो है ना वो परवान चढ़ी, और उसकी वजह से जो है ना कई जाने जो है हमारे माशरे में चले गई है। हम ये समझते हैं कि जब तक हम अपने रवैयों के अंदर तब्दीली नहीं लेके आएंगे, असल चीज रवैये हैं, वही अल्फाज होता है कि उसको प्यार से आप कहें, अच्छे अंदाज में कहें तो अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। अगर उसको सही अंदाज में आप पेश ना करें और आपका एटीट्यूड गलत हो जाए तो सामने वाले पर जो वो फेस कर रहा होता है वो वही ऑटोमेटिकली उसका नेगेटिव आउटकम होगा। हम समझते हैं कि इस माशरे के अंदर जिस तरह हमारी तंजीमें मुख्तलिफ लोग काम कर रहे हैं रवादारी के लिए, बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी के लिए, माशरे में अमन कायम करने के लिए, तो इसमें सबसे जो असल चीज़ ये है, जो हकीकी चीज़ है कि हमें अपने रवैये तब्दील करने होंगे, अपनी सोच तब्दील करनी होगी, और सबसे पहले अपने आप पर के ऊपर से, अपने अंदर से जो है ना, जो इंसान आपके अंदर होता है उस इंसान के साथ जो है ना वो माशरे में इंसाफ करना होगा। और साथ के साथ अब वक्त के साथ जब चलती है इंतहा पसंदी, तो पाकिस्तान में आपने दहशतगर्दी देखी कि 2 जो हमारी दहाइयाँ गुजरी हैं उसमें जिस तरीके से दहशतगर्दी हुई है, हमारे मज़ारात महफूज नहीं थे, हमारी दरगाहें महफूज नहीं थी, हमारे बाजार महफूज नहीं थे, तो उस सारे सिस्टम के अंदर अगर आज हम देखें तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारे माशरे में अमन भी है, मोहब्बत भी है, और जो चीज़ चेंज हुई है, और इस चेंज करने के लिए जहाँ हमारे साथ हमारे समाजी दोस्तों ने, तंजीमों ने भरपूर किरदार अदा किया, उसके साथ हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं, पाक फौज है, पुलिस है, रेंजर्स है, उन लोगों ने भी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। तो इस वक्त जो ज़रूरत है हमें माशरे के अंदर, वो सिर्फ ज़रूरत है कि हमने पुरअमन माशरा जो है किस तरीके से कायम करना है। और पुरअमन मुआशरा कायम करने के लिए जो सबसे अहम ज़रूरत है वो ये है कि हमने अपने आप को भी पुरअमन रखना है, हमने अपनी फैमिली को भी पुरअमन रखना है, अपने दोस्तों को भी पुरअमन रखना है, और ख़ुसूसी तौर पर ऐसे जुमले, ऐसे अल्फाज से हमने जो है ना बचना है जो किसी के लिए दिल आज़ारी का बायस ना बने। और बात हो रही थी हीट स्पीच की, नफरत अंगेज बयानिए की, नफरत अंगेज गुफ्तगू की, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमें जो है हम बाज़ दफ़ा बात कर लेते हैं किसी के भी खिलाफ, कोई मसलक हो, मज़हब हो, तो शायद हमें फील नहीं हो रहा था कि जो गुफ्तगू मैंने की है इसके असरात क्या आएंगे। यकीन कीजिएगा जब आप
غلط بات کریں گی، غلط انداز اپنائیں گی، تو اس کے جو اثرات ہیں وہ پازیٹیو نہیں آئیں گے، غلط ہی آئیں گے۔ یہ ایک مکافات عمل ہے۔ اگر ہم اسی چیز کو لے کے آگے بڑھتے رہیں کہ ہم سمجھ لے کے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں، جو ہمارا کردار ہے معاشرے کے لیے، تو وہ کہیں نہ کہیں ہماری نوجوان، ہماری یوتھ، ہمارے اپنے بچے ہی اس سے ڈسٹرب ہوں گے، تو شاید ہمارے اندر تبدیلی آ جائے۔ لیکن ایک اچھا سائن ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری تبدیلیاں جو نا مثبت انداز میں آگے بڑھ رہی ہیں، تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور اس کے نتائج بھی جو ہے وہ اچھے برآمد ہو رہے ہیں۔ تو اسی طرح اگر ہم سب مل جل کے ایک دوسرے کو برداشت کرتے رہیں، ایک دوسرے کو ہم سپیس دیتے رہیں۔ اچھا ماجد بھائی، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو اس وقت جو پرابلم ہے کہ صاف ذرا پاکستان ہے اور دنیا کے بہت سارے ممالک کے اندر جو نا مسائل زیادہ ہیں، وسائل کم ہے۔ ہم بھی، ہمارا شمار بھی ہمارے ملک کا ان ممالک میں ہوتا ہے جو وسائل جو ہے جن کے شاید محدود ہوں، وسائل زیادہ ہیں۔ اسی مسائل اور وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہی ہے کہ ہم نے پرامن رہنا ہوگا۔ بالکل، ہم بھوک بھی برداشت کر لیں گے، ہم بے روزگاری بھی برداشت کر لیں گے، مطلب بہت سارے جو آپ کے مسائل ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ لیکن جس معاشرے میں امن نہ ہو، جس معاشرے میں آپ کو تحفظ نہ ہو، جس معاشرے میں آپ کو خطرہ ہو کہ میرے جو آنے والی نسل ہے اس کے لیے محفوظ نہیں ہے، شاید ان معاشرے میں زندہ رہنا یا آگے بڑھنا بہت مشکل ہے۔ بالکل، اس اپروچ کے ساتھ آگے چلنا ہوگا تاکہ چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہو سکیں اور چیزوں میں بہتری لائی جا سکے۔ اپنے بیہیویئر میں سے ریجڈیٹی کے ایلیمنٹ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے دوسرے مہمان، دوسرے گیسٹ جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، پیر عامر محمود نقشبندی صاحب، ان سے آپ سے ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں جو کہ بہت ضروری ہے۔ اس پر بات تو بہت ہوتی ہے، ڈسکشن تو بہت ہوتی ہے، لیکن امپلیمنٹیشن کا فیکٹر جو ہے، امپلیمنٹیشن کا جو ایک سٹیپ ہے وہ بڑا دور ہوتا ہے۔ اگر ہم بات کریں رواداری کے فروغ کی، کہ رواداری کو اور پرامن معاشرے کی پروموشن میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون کون سے ایلیمنٹس شامل ہیں؟ بہت شکریہ ماجبی، سب سے پہلے تو آپ کے چینل کا اور آپ کا بہت شکریہ، پاکستان میں فروغ امن کے حوالے سے، رواداری کے حوالے سے کردار ادا کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے وطن میں جب بھی پورا امن آ جائے گا اس میں آپ کا کردار بھی ہوگا۔ بہت شکریہ۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ بدامنی کیا ہے، دہشت گردی کیا ہے، اس میں بہت سارے عوامل ہیں، بڑی تفصیل سے بات کی جا سکتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ وقت کے دامن میں گنجائش بڑی کم ہوگی۔ یہ رویے ہیں، کچھ نفسیاتی مسائل بھی ہیں۔ گھر کی چار دیواری سے جب بچہ باہر نکلتا ہے تو گھر سے بہت ساری ٹینشنیں لے کے نکلتا ہے۔ بالکل، بے شک۔ جو ہمارے گھر کا ماحول ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ گھر سے انتہا پسندی شروع ہوتی ہے، باہر آ کے کسی نہ کسی انداز میں وہ بظاہر ہوتی ہے۔ بالکل۔ اور پھر ہمارے ہاں اب دیکھیں نا، اگر میں ذاتی طور پہ اپنی بات کروں تو میری آواز 2-4 کانوں کو متاثر کرے گی، مگر جس کے کنٹرول میں سپیکر ہے یا محراب و ممبر ہے وہ کتنے لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ بالکل، اتنا امپورٹنٹ فیکٹر ہے یہ محراب و ممبر کا، اس پر ہماری توجہ نہیں ہے۔ بالکل، اس پر تربیت یافتہ، تعلیم یافتہ جو حقیقی پیمانے میں ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، اسی وجہ سے اس کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ پچھلے کچھ عرصے سے سماجی تنظیمیں، یہ جو جذبہ ہے وطن میں امن کے حوالے سے، انسانیت پیار کے حوالے سے، یہ خدا کی طرف سے عطیہ کیا ہوا ہے۔ یہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں یہ درد ہوتا ہے اپنے وطن کا، لوگوں کا، یہ اسی بنیاد پہ نکلتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ سماجی تنظیموں کے مقابلے میں کوئی بھی ادارہ اس سطح پر جا کے کام کر سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ لوگوں تک اپروچ کرنا، اور وہاں پر اپروچ کرنا جہاں پر عام طور پہ سہولیات نہیں ہوتی، انٹیریئر میں جا کے، دریا کے کنارے پر آبادیاں تو رہتی ہیں نا، وہاں تک کون اپروچ کرے گا؟ وہ سماجی لوگ ہیں جو وہاں پر پہنچتے۔ پھر اپروچ بھی ہو گئی، ان کا ذہنی لیول، بالکل مینٹالٹی، ان کا جو ذہنی سطح ہے اس تک پہنچ کے بات کرنا، پھر علاقے کے لوگوں کو انوالو کرنا، پھر محراب و ممبر کو انوالو کرنا۔ آپ کا میسج طاقتور تبھی ہوتا ہے جب وہاں کے لوگ سارے آپ کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ بالکل، جب وہ ملتے ہیں تو بات سمجھائی بھی جا سکتی ہے اور سمجھی بھی جا سکتی ہے۔ جو آپ میسج کنوے کرنا چاہ رہے ہیں وہ مزید افیکٹو ہو جاتا ہے، طریقہ کار ہوتا ہے اس کا۔ اور الحمدللہ آپ یہ دیکھ سکتی ہیں، اگر ہم 2 عشرے پہلے کی بات کریں تو مسائل بہت زیادہ تھے، لیکن پچھلے چند سالوں سے آپ دیکھیں پاکستان میں اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، اس میں سب کا کچھ نہ کچھ کردار موجود ہے۔ پاکستان میں حالات بہتر نظر آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اگر یہ کوششیں، یہ محبتوں کی کوششیں چلتی رہیں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے چند سالوں میں پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک انتہائی پرامن ملک ہوگا۔ بالکل، انشاءاللہ۔ اور ہمارے رویے میں بڑی تبدیلی آئی ہے، ہمارے محراب و ممبر کے رویے میں بڑی تبدیلی آئی ہے۔ پہلے وہاں پر کافر کے نعرے لگا کرتے تھے، اب نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ ذہن سازی ہو رہی ہے، کردار سازی ہو رہی ہے۔ یہ سماجی لوگ جب پہنچتے ہیں کسی بھی ادارے میں وہاں، اچھا پھر دوسری بات میں یہاں پر عرض کروں، رابطے کا فقدان بھی بڑا ہے۔ ایک بندے نے دوسرے کے بارے میں بات کی، کسی نے تحقیق نہیں کی، اس بات کے پیچھے چل پڑا۔ بالکل، سماجی تنظیموں کا یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے
کہ یہ پل کا کردار ادا کیا. ایک ادارے کا دوسرے ادارے کے ساتھ رابطہ، ایک شخص کا دوسرے شخص کے ساتھ رابطہ، کمیونیکیشن گیپ کم کر دیا. ایک ذہن کا دوسرے ذہن سے رابطہ، ایک نظریے کا دوسرے نظریے سے رابطہ. یہ جو رابطہ ہوا ہے نا، اس سے بہت سارے مسائل ختم ہو گئے. بالکل بالکل. یہ مسلکی اختلافات میں بہت کمی آئی ہے. حتیٰ کہ جو مذہبی اختلافات ہیں ہمارے، دیگر مذاہب کے لوگ ہمارے وطن میں رہتے ہیں، پاکستانی ہیں، پاکستان کے جھنڈے تلے تو سارے ایک ہیں. بالکل. اگر میں بحیثیت مسلمان سوچوں تو مجھ پر ذمہ داری اپنے جو اقلیتی ہمارے دوست ہیں، جو لوگ یہاں بستے ہیں، ان کے لیے ہمارے پاس تو بڑے احکامات ہیں. بالکل. اگر میں ان احکامات کو پڑھ لوں تو ہمارے ملک میں ایک مسلم معاشرے کے اندر کسی غیر مسلم کو کوئی تکلیف ہو نہیں سکتی. بالکل بالکل. ہم تو ذمہ دار بن جاتے ہیں. ٹھیک. ہم نفرت انگیزی کی بات کر رہے ہیں، اور جہاں ہم نفرت انگیزی کی روک تھام کی بات کرتے ہیں اور اپنے ارد گرد کے ماحول میں پازیٹیوٹی لانے کی، پازیٹیوٹی شامل کرنے کی بات کرتے ہیں، تو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے اس حوالے سے جانتے ہیں سید محمد نوید بخاری صاحب سے، چونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ کہ ہمیں ایک مثبت معاشرہ قائم کرنا ہے، پازیٹیوٹی لانی ہے، اس کے لیے، اس کام کو کرنے کے لیے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی آپ کا بھی، آپ کے چینل کا بھی، کہ آپ نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی تاکہ میں اپنا معافی ضمیر کو بیان کر سکوں. شکریہ. آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. اس سے پہلے ایک بات سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایک لفظ ہے برائی. جب تک، اور اسی طرح گناہ کی بھی مثال بھی ایسی ہے کہ گناہ کو جب تک گناہ نہیں سمجھا جائے گا اس وقت تو اس سے اجتناب ناممکن ہے. نفرت انگیزی آپ نے استعمال کیا لفظ، تو ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ نفرت انگیزی کہتے کسے. جب تک ہمیں اس بات کی یعنی سمجھ نہیں ہوگی اس وقت تک ہم اس سے دور نہیں رہ سکتے. ہم نفرت انگیزی جو گفتگو ہے وہ بار بار کرتے رہیں گے. پہلے اس کو سمجھنا ضروری ہے. نفرت انگیزی یعنی ایسے الفاظ کا استعمال کرنا کہ کسی کی بے عزتی ہو، ہٹنگ ہو، اور کسی کی عزت یعنی اس کی جائے، اتاری جائے، یا اس طرح کے لفظ یعنی ایسے الفاظ کا استعمال کرنا نفرت انگیزی کہلاتا ہے. تو جب تک ہمیں نفرت انگیزی کے بارے میں علم نہیں ہوگا اس وقت ہم اس نفرت انگیزی سے نہیں بچ سکتے. ایک دوسرے کا نفرت انگیزی یعنی ایسے الفاظ کا استعمال کریں کہ دوسرا سمجھے کہ یہ میری عزت ہو رہی ہے. مثال کے طور پر ایک اسکول ٹیچر ہے، وہ اپنی الفاظ میں، اپنی گفتگو میں ایسے الفاظ کا استعمال کرے کہ کیونکہ کلاس میں ہر مکتبہ فکر کے طالب علم موجود ہوتے ہیں، ہر خاندان کے طالب علم موجود ہوتے ہیں، ہر علاقے کے طالب علم موجود ہوتے ہیں، تو استاد جو ہے اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ ایسے الفاظ کا استعمال کرے کہ سننے والے جو بچے بیٹھے ہیں، طالب علم بیٹھے ہیں، وہ سمجھے کہ استاد جو ہے وہ مجھے بات کر رہے ہیں. ہاں بالکل. تو اس طرح ہم جب تک نفرت انگیزی کے بارے میں نہیں جانیں گے اس وقت تک ہم نفرت انگیزی سے نہیں بچ سکتے. ٹھیک ہے جی. بات ہو رہی ہے امن کی پروموشن کے حوالے سے کہ کیسے ایک پیسفل معاشرہ، پیسفل سوسائٹی قائم کی جا سکتی ہے، اور اس کے لیے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. بریک پر چلتے ہیں. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو اپنی ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. بات کر رہے ہیں ہم ہیٹ سپیچ کے حوالے سے اور کیسے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے. ایک پرامن معاشرہ بنانے کے لیے، اس کو تشکیل دینے کے لیے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. اب ہم بات کرتے ہیں رانا عرفان صاحب سے کہ ریاست اس میں اپنا کردار کیسے ادا کر سکتی ہے شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے. دیکھیں، پرامن معاشرہ جو ہے وہ ہر شہری کی ضرورت ہے، اور پاکستان کو ترقی کی جانب گامزن ہونے کے لیے، مسائل سے نکلنے کے لیے، بحرانوں سے نکلنے کے لیے جو ہے نا پرامن معاشرہ جو ہے قیام کرنا چاہیے. اور اس کام کرنے کے لیے جو ہے ریاست کے جتنے بھی افراد ہیں، جتنے ادارے ہیں، وہ سول سوسائٹی ہے، وہ بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ ہم جو ہے پرامن معاشرہ قائم کریں. اور الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم گزشتہ جو ہے 2 4 5 سال جو ہم نے گزارے ہیں، یہ کہیں نہ کہیں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ہم نے پرامن طریقے سے گزارے ہیں. اور ہم اس فیز سے بھی نکل چکے ہیں. جب ہم صبح اخبار دیکھتے تھے، پڑھتے تھے، تو آپ کو جو نیوز نظر آتی تھی وہ کوئی اچھی نیوز نہیں تھی، بلکہ جو کمزور دل والے لوگ ہیں وہ ٹی وی دیکھنا چھوڑ گئے تھے. کوئی اتنی اس طرح کی نیوز تھی شاید میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن الحمدللہ اب بہت بہتر ہے. چیز جو ہے بہتری کی طرف جاری ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے تمام لوگوں کو کوشش کرنی ہوتی ہے. میں یہ بتاتا چلوں کہ ریاست جو ہے وہ اکیلے کوئی کام نہیں کر سکتی. جب تک تمام شہری، تمام مذاہب، مسالک کے لوگ، تمام مکتب فکر کے لوگ جو ہے ریاست کے پلیٹ فارم پہ جمع ہو کے ایک طرف نہیں سوچیں گے، اور صرف سوچنا نہیں ہے
बल्कि उसके लिए जिदोजहद करनी बिल्कुल, है। इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत और जरूरी इस है। वक्त मेरे बिरादर जनाब आमिर महमूद नक्शबंदी साहब भी फरमा रहे थे कि हमारी इस वक्त जो सिविल सोसाइटी है वो भरपूर किरदार अदा कर रही है माशरे को पुरअमन बनाने के लिए। देखिए, सिर्फ आप जो ना बात नहीं कर सकते, सिर्फ आप किसी एक मजहब को या किसी एक मसले को या किसी एक शख्सियत को बैठ के आप बात करें तो शायद उस बात में इतना असर ना हो। इस वक्त मेरे जो इस खित्ते की जो तंजीमें हैं, जो समाजी लोग हैं, मैं जब भी बताऊं कि किस तरीके से काम कर रही है कि उन्होंने बुजुर्गों से भी वो राब्ता रखे हुए हैं, वो नौजवानों से भी राब्ता रखे हुए हैं, वो बच्चों से भी राब्ता किया हुआ है, वो स्पोर्ट्स मैन है, उनको स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करा के जो पीस का जो अमन का पैगाम है वो देने की कोशिश की जा रही है। हम देख रहे हैं कि जो लोग मजहबी माइंड के और नात खां हैं तो नात खानी के जरिए जो ना अमन का पैगाम दिया जा रहा है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब मौसीकी को या गजल को लाइक करो तो कि उस तरीके के लोगों को उस अंदाज में ट्रीट किया जा रहा है, और जिनका जो मकसद ये है कि हमने मुआशरे में बसने वाले जितने भी लोग हैं कम से कम एक बार उनको जो है अमन का पैगाम जाके देना है। बिल्कुल बिल्कुल। और अमन की जो बात है, कोई भी बात हो, उस वक्त तक आपके पास असर नहीं होती जब तक आप बार बार नॉक 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 नहीं करेंगे। अगर कोई लोग अपने घर में रात को कोई सो रहे और आप कहीं गए हो तो बार बार आपको जो है ना वो नॉक करना पड़ेगा, उसके बाद आखिर एक बार जो है ना उनकी आंख खुल के गेट ओपन हो ही जाता है। इस वक्त मेरी रियासत भी, मेरे समाजी लोग भी ये देख रहे हैं कि जो लोग देखिए इस वक्त तमाम लोग पुरअमन है, लेकिन उसकी कैटेगरी है कौन किस अंदाज में है। ठीक है, किसी के रवैये में शायद वो पूरे बॉडी उसकी पुरअमन हो, शायद उसकी लैंग्वेज जो है वो पुरअमन ना हो। अच्छा ठीक है, बाकी की लैंग्वेज पुरअमन रहेगी, उसका जो हाथ का स्टाइल है वो हो सके अच्छा ना हो। ठीक है, किसी की मतलब हाथ का स्टाइल अच्छा हो सके वो मजाक के अंदर किसी की दिलदारी ना कर रहा हो, लेकिन कोई ऐसे जुमले लाजमी कसर होगा जो शायद उसको महसूस नहीं हो रहा कि जिसके लिए मैं ये बात कर रहा हूँ वो क्या फील कर रहा है, लेकिन अपने दिल के अंदर लाजमी ही दिल आजारी उसकी होगी, वो हर्ट हो रहा होगा। तो इस वक्त जो काम हो रहा है वो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे वे के अंदर काम हो रहा है, और इसके रिजल्ट जो है ना आना शुरू भी हो गया। मजीद जो है ना अच्छे आने वाला जो वक्त है हमारे लिए अच्छा होगा, लेकिन इसके साथ एक जो मजीद काम करने की जरूरत है वो हमने बर्दाश्त करना है, एक्सेप्टेंस। बिल्कुल ठीक है। हम ये कहते हैं कि मसाइल हैं, जैसा मसाइल की बात हो रही थी, मैं ये चाहता हूं कि आमिर महमूद नक्शबंदी साहब मुझे मेरा हक भी दे और मुझे इज्जत भी दे, लेकिन मैं ना दूं उसको, फिर ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, जब आप किसी होप रखते हैं कि कोई आपकी इज्जत करे तो फिर आपने दूसरे को इज्जत देनी होगी। बिल्कुल, अपना किरदार भी अदा करना होता है अगर हम एक्सपेक्ट करें कि हमें कुछ अच्छा मिले। प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है कि हमें ये तो समझ आ गई कि मुझे पानी का भी हक है, मुझे हर चीज का हक है, लेकिन अभी हमने थोड़ा सा 2 स्टेप और आगे जाना है। हमने दूसरे को बर्दाश्त भी करना है, दूसरे को हक भी देना है, दूसरे को इज्जत भी देना है, और दूसरे की बात भी सुननी है। जब आप किसी की दूसरे की बात सुनेंगे, यकीन जानिएगा वो बेशक जितने परेशानी के अंदर आए, जितने मसाइल का शिकार हो, अगर आपने किसी की बात तवज्जो से और बिल्कुल प्यार से सुन ली तो आधा गम आपने बांट लिया। बिल्कुल, अब बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी डिटेल में हमें इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। बात करते हैं आमिर महमूद नक्शबंदी साहब से जो कि हमारे साथ मौजूद है। नॉर्मली हमें ये देखने को मिलता है कि जो बड़े बड़े इवेंट्स हमारे सामने हम देखते हैं उनकी वजह और जो उनका पीछे जो बैकग्राउंड होता है, जो रीज़न होता है वो बहुत छोटा सा होता है, बहुत मामूली सी बात होती है। तो बाज़ वक़्त बहुत छोटे छोटे तनाज़ात जो हैं, इख्तलाफात जो हैं, वो बड़े बड़े इख्तलाफात में तब्दील हो जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि छोटे लेवल पर बिल्कुल इनिशियल लेवल पर कैसे इसे कंट्रोल किया जा सकता है? अगर मैं माजबीन बेटा दुनिया भर में निगाह दौड़ाऊं तो बड़े से बड़ा मसला शुरू छोटी सी बात से होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन चूंकि हम छोटी सतह पर उसको हल नहीं करते तो फिर बढ़ते बढ़ते कहाँ से कहाँ चला जाता है। जहाँ पर खुदा न खास्ता कोई एक जान ज़ाया हो या उससे ज़्यादा तादाद में ज़ाया हो, उसके पीछे होती एक छोटी सी बात है। बड़ी बड़ी जंगें देख लें, उसके पीछे भी छोटी सी बात है। अगर हम एक तरीका कार तय कर ले, जैसे हमारी हुकूमत ने अब किया है, तरीका कार उसको बनाया है, हम मकामी सतह पे विलेज कमेटियाँ, बिल्कुल वहाँ पर अगर देखें ना, हमारे देहातों में इंटीरियर की बात करें तो देहात का मसला क्या होता है, पानी का मसला है। वो कहता है जी मेरा पानी चोरी हो गया, वो कहता है यूँ हो गया। इन छोटे छोटे मामलात को अगर हम उस सतह पर हल कर लें, लोगों के जहनों में थाने का तस्वर भी बड़ा खौफनाक है। बिल्कुल, वो थाने का सुन के उधर जाते नहीं। अगर उसी आबादी के लोग थाने के साथ, पुलिस के साथ अटैचमेंट हो जाएं तो लोगों को जहनी तौर पे कुछ सुकून भी मिले, राब्ता हो जाए, मसाइल वहाँ पे आ जाएं, अपने ही लोग वहाँ पे हों। हाँ, डिस्कशन करके आप चीजों को हल कर सकते हैं। यकीन कीजिएगा, मैंने अपनी जाती जिंदगी का मुशाहिदा, बड़े बड़े मामला, बड़े बड़े, यानी एक मसलक का दूसरे मसलक के साथ जो कई अशरों से इख्तलाफ चला आ रहा था, बाद में पता चला कि सिर्फ पता ही नहीं था मामले का। बिल्कुल, जैसे वो एक मकतबा फिक्र दूसरे इदारे में गया, वहां जाके देखा, उसने कहा ओहो
یہ تو بات ہی اور ہے. بہت سارے معاملات کا تعلق میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ رابطے کے فقدان کی وجہ سے. بالکل کمیونیکیشن گیپ. حکومت بذات خود بھی ذاتی طور پر بھی اس طرح کے کام کر رہی ہے, اس لیے تو سماجی لوگوں کو ساتھ ملا کر یہ کام کیا جا رہا ہے. اب دیکھیں دو چیزیں ہیں, برائی کی پرموشن بھی ہے, وہ بھی لوگ کام کر رہے ہیں, ان کے اپنے مفادات ہیں. آج بھی موجود ہر بندے کے ذہن میں امن کی تلاش موجود ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا انسان جس کا جزو انس ہے وہ محبت کا متلاشی نہ ہو. بالکل. لیکن پہنچے تو صحیح اس تک, کوئی جائے تو صحیح وہاں تک. جو جا رہے ہیں ان کو بڑا پازیٹیو رسپانس مل رہا ہے. ہم نے دیکھا, ہم گئے جب جا کے گفتگو کی ہے, کچھ اور علاقوں کے لوگ جو بیٹھے تھے وہاں پر, انہوں نے محسوس کیا, انہوں نے ہمیں خود انوائٹ کیا کہ سر یہ محبت کا پیغام ہمارے علاقے میں بڑا ضروری ہے. کیا پتہ چلا کہ محبت کی پیاس موجود ہے, صرف کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل, سب چاہتے ہیں معاشرے میں امن ہو, ایک ایسی سوسائٹی ہم کریٹ کریں, ایک ایسا ماحول ہم بنائیں جو پازیٹیو ہو, ہمارے رویوں سے جس میں پازیٹیوٹی پھیلے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہر انسان کو اپنے اپنے انداز میں پازیٹیو میسج کنوے کرنے کی ضرورت ہے. آخری سوال جو کہ اس پروگرام کا ہوگا, اس سیگمنٹ کا ہوگا, وہ یہ ہے کہ شہری, ہم بطور شہری ایک رسپانسبل سٹیزن ہوتے ہوئے کیسے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں ایک پیسفل معاشرہ کریٹ کرنے میں. سید محمد نوید بخاری صاحب, آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ دیکھیے, جیسے میاں صاحب بیان کر رہے تھے کہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے پرامن رہنا. اس پرامن معاشرے کی تکمیل کی تعمیر کے لیے ہر بندے کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. جو بھی جس فیلڈ میں ہے اسی فیلڈ میں رہ کر اگر وہ اپنا کام کر دے, امن والا کام کر دے, تو میرا نہیں خیال کہ ہمارا معاشرہ جو ہے میاں صاحب وہ پرامن نہ بنے. ایسا ہو نہیں سکتا, کیونکہ جب تک ٹیم ورک نہیں ہوگا اس وقت تک جتنا بھی بڑا کوئی کام ہو, جتنا بھی بڑا کوئی ایشو ہو, وہ ضرور حل ہو جاتا ہے. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے پر ڈال دیتے ہیں, میاں صاحب آپ کر لو کام, مجھے نہ کریں. لیکن میری بھی خواہش ہے کہ میں اپنے ایریے میں رہ کر اپنی جگہ پر پرامن رہ کر کام کروں, لیکن میں نے ان کا ساتھ نہیں دینا. اسی طرح یہ ٹیم ورک کا کام ضروری ہے. المیہ یہ ہے کہ ہم اختلافات میں پڑ جاتے ہیں, اور اختلافات میں ایسا ایک سمندر ہے کہ اس اختلاف کو سمیٹتے سمیٹتے کئی نسلیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں امن قائم نہیں ہو رہا. تو اس کے لیے ہر آدمی جو جس فیلڈ میں, استاد ہے تو اپنی فیلڈ میں, خطیب ہے تو اپنی فیلڈ میں, دکاندار ہے تو اپنی فیلڈ میں, والد ہے تو اپنی فیلڈ میں, ماں ہے اپنی فیلڈ میں, بچہ ہے, بیٹا ہے, بیٹی ہے, جو بھی معاشرے میں جو بھی افراد ہیں وہ اپنے مقام پر رہ کر وہ اپنا کام کر دیں, تو میرا نہیں خیال کہ ہمارا معاشرہ پورا مننا. رانا عرفان صاحب, میرا آپ سے بالکل یہی والا سوال ہوگا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے یہ چیز آبزرو کی, یہ شاید یہ صرف میں نے آبزرو کیا, آپ لوگوں نے بھی کی ہوگی, کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا کردار, پازیٹیو جو ہمارا رول ہے وہ ہم تبھی ادا کر سکتے ہیں, پازیٹیو کردار تبھی ادا کر سکتے ہیں جب ہم کوئی ہائی اسٹیٹس اچیو کر لیں گے یا کوئی ہائی پوزیشن اچیو کر لیں گے معاشرے میں. ہم کیوں یہ نہیں سمجھتے کہ ہم بطور انسان, بطور شہری, ایک عام شہری ہوتے ہوئے بھی ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں صرف اپنا رویہ چینج کر کے؟ اچھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کے پاس کہیں نہ کہیں وہ اختیارات ہوتے ہیں جو آپ سمجھیں کہ اپنے گھر کے آپ صدر پاکستان ہیں. بالکل ٹھیک ہے, آپ اپنے گھر کے سربراہ ہیں. جب آپ اپنے گھر کے سربراہ ہیں تو اپنے گروان میں جھانک کر دیکھیں کیا جو آپ کے انڈر ہیں, آپ کی بیوی, آپ کے بچے, یا آپ کے بہن بھائی, یا آپ کے گلی محلے کے, وہاں آپ انصاف کر رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جب آپ کا اپنا بچہ روئے تو آپ کے دل میں درد ہوئے, اور جب ہمسائے کا بچہ روئے تو آپ کے سر میں درد ہوئے. تو ہمارے اختلافات یہاں سے ہی سٹارٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ اپنے آفس میں جا رہے ہوتے ہیں, بے شک آپ کسی بھی پوسٹ پہ ہوں, کوئی نہ کوئی ایک شخص ایسا ہوگا جو آپ کے انڈر کام کر رہا ہوگا. کیا آپ اس کے ساتھ وہی رویہ رکھ رہے ہیں جو آپ کا بوس آپ کے ساتھ کر رہا ہے؟ پھر آپ کو اپنے بوس کے رویے پہ اختلافات کیوں ہیں, پھر اس پہ ناراض کیوں ہوتے ہیں جب آپ اپنے ماتحت کے ساتھ صحیح رویہ نہیں دے سکتے؟ تو ہمیں ہر جگہ جو ہے ہمارے پاس دن میں 24 گھنٹے کے اندر سینکڑوں بار ایسے امتحانات آتے ہیں تو جس میں ہم پاس نہیں ہو سکتے. صرف میں یہ درخواست کرتا ہوں اپنے دوستوں کو, دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو, جب رات کو سوتے ہیں آپ صرف 2 منٹ اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے بارے میں سوچیں. صبح سے لے کر شام تک
آپ نے کیا کیا. ٹھیک ہے رانا عرفان صاحب بہت شکریہ, پیر عامر محمود نقشبندی صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور سید محمد نوید بخاری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ تینوں کا بہت شکریہ, آپ نے بہت ساری ایسی چیزیں بتائیں جن کو جاننے کی, جن کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اشد ضرورت ہے ابھی بھی. اسی کے ساتھ بہت ہی خوبصورت بات رانا عرفان صاحب نے ابھی ایڈ کی کہ جب آپ رات کو سوتے ہیں تو 2 منٹ اپنے لیے نکالیں اور سوچیں کہ آج آپ نے پورے دن میں اپنے ڈیلی روٹین کے معاملات کے ساتھ ساتھ ایسا کیا کیا, بیکاز انسان اپنے آپ کو بھی اکاؤنٹیبل ہوتا ہے. سیلف اکاؤنٹیبلٹی بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اسی کے ساتھ اجازت دے اپنی ہوسٹ معاذ بن عابد کو. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ.